ہمارا صرف مطالبہ یہی ہے تمام ارباب اختیار سے کہ فوری طور پہ ان قابضین سے ہماری سوسائٹی کو سے نجات دلوائی جائے اور جائز حقداروں کو حق دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ نیب سے لے کر کے ایس ایچ او تک کے اپلیکیشن دیے ریسیو کروایا ہوں اس کے قبضہ مافیا کے خلاف۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملک تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس ملک میں تمام کام اسلام اور جمہوریت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کو بٹھا دیا گیا ناجائز طور پہ، اور وہ جو ہے اس کی ڈپلیکیٹ فائلیں بنا کے بیچ رہا ہے، اور جو حقدار ہیں اس کی جو اصل اس کے مستحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میرا نام ظفر کامران ہے۔ 6A میں میری ساس کا پلاٹ 97A جو کہ بستر پر پڑی ہے، 87 ان کی عمر ہے، بستر پر ہے، ویڈیو میں بنا کر لایا ہوں، وہ میں دے دوں گا۔ وہ اس قابل نہیں ہے، بستر سے ووٹ نہیں سکتی ہیں۔ اس مافیا نے 1970 سے جو پلاٹ تھا اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ 2014 میں جو ایڈمنسٹریٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور یہ دنیا کو غیر قانونی طریقے سے زمین بیچ رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری خدمت کے لیے آئے تھے نا، کہ ہمارے پلاٹ چھین کر دوسروں کو دینے آئے تھے۔ پلاٹ لیز ہوا ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں ملنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمیں یہ پلاٹ واپس لائے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ عظیم آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبر ہیں ہم، اور میرے فادر کی بہت ینگ ایج میں ہم نے میرے فادر نے یہ ممبرشپ کے تھرو ہمیں ایک پلاٹ ہمیں اسائن ہوا تھا، اور اب تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ کس طرح کی ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ جو اپنی چیز جو ہے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے، کیونکہ ہم لیگل اتھارٹی ہے، لیکن کون سے مافیا ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب جو ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں جو اس چیز کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو بھی آرمی چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے جو بھی ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں اس چیز سے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری چیز ہم کو کیسے مل سکتی ہے، لیکن لیگل ہم لوگ ہیں، اتنے سارے یہاں ہمارے اور لوگ ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ سالوں سے یہ میٹنگز کنڈکٹ ہو رہی ہیں، سالوں سے سٹنگز ہو رہی ہیں، سالوں سے ان چیزوں کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے۔ کچھ بھائی ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، لیکن پھر بھی وہ چیز اپنی چیز ہوتے ہوئے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے۔ تو جو بھی اتھارٹیز ہیں پلیز اس چیز کو دیکھیں، تھوڑی سی ہماری تھوڑی سن لیں بات، کہ شاید ہماری وہ زمینیں مل جائیں، کیونکہ اب تو سیکنڈ تھرڈ جنریشن آ گئی ہے اب تو، اور اگر یہ کسی بھی کام کی جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ملک جس کا یہ تو کس طرح کا ملک ہے کہ جو کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے ہمارے لیے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آج میں میٹنگ میں آئی ہوں، کافی ٹائم بعد آئی ہوں، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، سالوں بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت پہلے میری مدر آتی تھی یہاں پہ بھائی کے ساتھ، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، فادر کا بھی ہو گیا ہے۔ ہم اب ویٹ کر رہے ہیں، میرے نام پہ ہے، لیکن آگے بھی نہیں پتہ، بچے بھی ہمارے بڑے ہو گئے، لیکن نہیں پتہ کہ آگے کیا پروسیجر ہے۔ لیکن بہت ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو بھی اس سے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں پلیز اس کو دیکھیں، کچھ کر سکتے ہیں تو ہماری ہیلپ کیجیے پلیز۔ منظور میرا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کافی حد تک کہ اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ 50 سال پرانی سوسائٹی ہے اور اس پر قابضین نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا صرف مطالبہ یہی ہے تمام ارباب اختیار سے کہ فوری طور پہ ان قابضین سے ہماری سوسائٹی کو سے نجات دلوائی جائے اور جائز حقداروں کو حق دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، دعا بھی ملے گی لوگوں کو۔ تو اور ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سیکریٹری ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس عمل کو ذرا فوری طور پہ دیکھیں اور کوئی حل نکالیں۔ چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور عدالت میں بھی کورٹ کیس ہے جس پر CP نمبر وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے، تو ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا حل نکالا جائے اور تمام صاحبان کو ان کی جائز زمین سے الاٹمنٹ دیا جائے۔ تھینک یو۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मैं अज़ीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ और मैंने इनफरादी तौर के ऊपर तकरीबन हमने 14-15 अदारों को नेब से लेकर के SHO तक के एप्लीकेशन दिए, रिसीव करवाया हूँ इसके कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क तो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस मुल्क में तमाम काम इस्लाम और जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो रहा है। किसी अदारे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हत्ता कि वो FIA एंटी करप्शन में भी गया हूँ मैं। FIA में सदर में FIA का दफ्तर है, SHO शफीक साहब थे उनके इंचार्ज। इनके रूबरू मैं, मरहूम नवेद मलिक साहब और इबादुल इस्लाम 3 आदमी हम मीटिंग की उनके साथ। इन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली और उन्होंने कहा कि आप एक हलफनामा एफिडेविट मिल्कियत का दें और मिल्कियत का सबूत दें। तकरीबन 80 अफराद हम सब मिलकर एफिडेविट वहाँ जमा कराने को दिया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस पर एक्शन लेंगे और आपको मुतला करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी वादा खिलाफ़ी किए और हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। हमने बेशुमार चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी हमने दरख्वास्त दी, लेकिन वहाँ से भी नाउमीद रहे। एहतजाज भी किया गया, लेकिन कहीं से कोई खातिर ख़ास जवाब नहीं मिला। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर ये कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों का उरूज है और जो कानून पे अमल दरामद करने वाले हैं उनका सवाल है। अब तो ये रह गया है कि जिस तरह हम लोग ने जद्दोजहद की और नाकाम रहे, अब अल्लाह ही से फरियाद है। और ये जो हम आप देख रहे हैं कि ये ज़ाले के सूरत में जो बारिश में ओले पड़ रहे हैं, ये तूफ़ान आ रहा है, ये आ रहा है, बस इस मुल्क का यही हल है कि अब ये तकरीबन अपने अमाल की वजह से गर्क की तरफ जा रहा है। जब लोगों के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए बड़ी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। अब जानबूझ करके दानिश्ता तौर पे अगर ज़मीन पे किसी का कब्ज़ा करेंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ अज़ाब से तो आप नहीं बचेंगे। अब हम सब यही मुंतज़िर है, कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन अब यह है कि अज़ाब ही आएगा इनके ऊपर जो इसमें मुलव्वस हैं। अल्लाह ताला इनको इबरतनाक सज़ा दे इस दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली इमाम है और मैं अज़ीमाबाद सोसाइटी का मेंबर हूँ। और ये ज़मीन जो है 1974 से मेरे वालिद साहब के पास इसकी फ़ाइल थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ज़मीन हमें वागुज़ार होगी, लेकिन 2014 में जो है इस पे एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा दिया गया नाजायज़ तौर पे, और वो जो है इसकी डुप्लिकेट फ़ाइलें बना के बेच रहा है। और जो हक़दार हैं इसकी, जो असल इसके मुस्तहकीन हैं इस ज़मीन के, उनको नहीं दी जा रही। और ये हमारा हक़ है। मैं हर फोरम में अपील करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, और जो मुतल्लिका अदारे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं इसके हाउसिंग सोसाइटी के चीफ़ जस्टिस से, और पाकिस्तान के और जो मुस्तहकम इदारे हैं जो हमें इंसाफ दिला सकें, बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाया जाए। और ये कदीम सोसाइटी है और ये जायज़ सोसाइटी है, लेकिन इसको नाजायज़ तरीके से लूट मार का बाज़ार गम करके इस पर कब्ज़ा किया गया है और कब्ज़ा माफिया इसको बेच रही है और मासूम लोगों को बेच रही है झूठी फ़ाइलें बना के। तो बराए मेहरबानी हमारी मदद की जाए और हमारी इस एहतजाज को और हमारी इस अपील को जो है सुना जाए और इस पर इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका।